and that is the hepatitis virus or hepatotropic viruses. One type of virus is the serial virus, and other viruses are non-serial viruses. Now, serial viruses are hepatitis A, B, C, D, E, G, etc. And non-serial viruses are Epstein-Barr virus, cytomegalovirus, HIV, Lassa fever virus, yellow fever virus, adenovirus, simplex, herpes simplex virus, or herpes, human herpes virus, Ebola virus, and many others probably. Remember, the dengue fever will also cause the jaundice. It will also cause hepatitis. And the non-viral infectious agents like pneumococcal pneumonia, leptospirosis, syphilis, Coxiella burnetii, toxoplasmosis, and important thing is the Salmonella group of the bacteria. That is entire group of fever. They are also involving the liver. Non-infections, alcohol, medications, Dilantin, isoniazid, ritonavir, chlorpromazine, and ATT. All ATT will cause the inflammation of the liver, can cause inflammation of the liver. The clinical terms, hepatitis is inflammation of the liver, the presence of the inflammatory cells in the organ tissue. Acute viral hepatitis, symptoms that last more than 6 months. If it's persistent, hepatitis, it took the 6 months, then it is known as the chronic hepatitis. If it is less than 6 months, it is called acute hepatitis. If it is massive hepatic necrosis occurs with impaired consciousness within 8 weeks of the onset of illness, it is called acute hepatic failure or acute fulminant hepatitis or hepatic failure. Cirrhosis is the specific terminology. Most of them is related with the fibrosis. No. The fibrosis is, hepatic fibrosis is another terminology. Only fibrosis occurs. And cirrhosis is the condition in which there are 4 things are necessary. Number 1, the evidence of inflammation. Number 2, the evidence of necrosis. Number 3, the evidence of regeneration. And number 4, the result of regeneration as fibrosis or nodulations in the liver. If you combine these things, then it is called cirrhosis. Otherwise, only fibrosis seen in the liver is not a cirrhosis. You have to prove that it is in the slide. You have seen the evidence of inflammation, the result of inflammation, that is necrosis, and the result of the necrosis is the replacement by the fibroblasts. If you see the thing in the slide, this is called cirrhosis. Fulminant hepatitis is a severe impairment of hepatic functions of the severe necrosis of hepatocytes in the absence of the pre-existing liver disease. Now, the chronic liver disease is the constellation of the different type of the diseases of the liver. It is a misnomer at one time, but now it is accepted by the American College of
hepatology. This terminology is not one terminology. It is the constellation of the terminologies. So the hepatitis, the chronic hepatitis is included. The hepatic fibrosis is included. Cirrhosis is included in this. And hepatocellular carcinoma is also included in chronic liver disease. It also comprises the portal hypertension, which is the result of the cirrhosis, but it is also included in this. So chronic liver disease is the constellation of the terminologies, different terminologies of the liver diseases. The primary causes of the chronic liver diseases are hepatitis B and C, the more thing in Pakistan. You see these cases. Hepatitis C is about 13% to 14% in your country. Hepatitis B is about 7 to 8%. Alcohol can cause hepatitis. Drug can cause hepatitis. So there are many other causes of the chronic liver disease. It will cause the chronic hepatitis, and it will lead to the, I have already said, the pre-cirrhosis and fibrosis or cirrhosis, and it will cause the typical complications of the cirrhosis afterwards. Now hepatitis are the hepatotropic viruses. They are serial virus, these are called. A, its root is fecal-oral, always contaminated food, vaccine available. Hepatitis B, yes, it is parental type of a infection. The root of infection is from the blood or the semen or the vertical that is in pregnancy. Vaccine are available. In hepatitis C, again the same as B, but here only one thing is important, and that is because of the mutation of the hepatitis C, still the vaccination is not successful. Hepatitis D is the dumchalla of B. You know what is dumchalla? It is infective. It is the disease which is, the virus is not complete virus. This is incomplete virus. It is defective virus. For the destruction of the liver with hepatitis D, hepatitis B should be present. So it needs B. Hepatitis D, if inflame the liver, it needs B. Hepatitis E is contaminated again with the food or the water, the fecal-oral route. So there are two viruses, hepatitis A and E, which are fecal-oral route, while B, C, D or G or others, they are all parental viruses. Now here all viruses are, you have seen, they are RNA viruses, except hepatitis B virus, which is DNA enveloped double stranded virus. And as well as the viral hepatitis is concerning about if you are seeing this, that the
Presentation, I already said, the fever, the fatigue, the loss of appetite, the nausea, the vomiting. Constitutional symptoms: abdominal pain in the right side, discoloration, yellow discoloration, jaundice, that is dark urine, clay colored stool, and joint pains are possibilities. In the viral hepatitis, the course of the viral hepatitis, it will take time. Starting the fever or rash, the arthritis, it leads to the discoloration, jaundice, dark urine, malaise, anorexia, nausea is in 80%, and right quadrant pain is 60%, itching is 10%. Most of these are the malaise. Malaise are the main symptoms. You see in the pre-ectatic phases. The patient is ectatic, these symptoms are not seen usually. Only anorexia is there. Well, the thing is this: the viral hepatitis is the leading cause of the carcinoma of the liver. This is very important. 1 million chronic carriers are present of hepatitis B, and 1.7 million chronic carriers of hepatitis C are present in the Sindh province. And the delta hepatitis, that is hepatitis D virus, is also found in the areas in high hepatitis B prevalence. Study result revealing that the hepatitis D virus is co-infected with hepatitis B is about 28.3% in Karachi, and overall in 62.7% in other areas of the Sindh. If hepatitis D occurs with B, then the treatment is difficult. Each year an estimated about 21,000 persons become infected with hepatitis A, 35,000 with B, and 17,000 with hepatitis C. A is the RNA virus. The structure is seen in front of you. It is in the Picorona group of virus. With Picorona, the same group, इसके अंदर जो है the viruses are there, the echoviruses, the rhinoviruses, and the Coxsackie viruses, the same group, the Picorona group of virus. Hepatitis A has an incubation period of about 28 days. About 15, range is 15 to 50 days. Now it attacks the liver, and definitely it destroys the liver and parenchyma. And it will not lead to chronic inflammation. What condition it can cause? It is called the post-infectious period, convalescence. After convalescence, that is called post-infective period, the persons are not energetic as previously. And humans are the only natural host with hepatitis A. Already mentioned about its presentation. It's acute illness, and remember one thing more, that it's infects the children, small children and growing children and young adults. It usually do not affect the middle-aged population and old people. It can only infect the old people or the middle-aged people via blood transfusion. वो भी इत्तेफाक से. Otherwise, hepatitis A is the disease of young population. The treatment is definitely supportive, and the diagnosis is diagnosis of exclusion in most of the cases. But now the anti-IgM can be detected in 5 to 10 days, and anti-IgG by ELISA is lifelong confers protection. It is a very protective antibody
anti-IgG of hepatitis A. So those people who have got hepatitis A never experience again this disease. So this is the serology which is shown in this diagram. How the disease infects the liver. It mounts in 1 week, and after 2 weeks, after 3 weeks, and it declines after the 4th week. It will take 6 weeks total. For the patient who have got this disease, should take rest, and more water should be taken, more carbohydrates should be taken, because it will take time. ये कोई जादू की छड़ी नहीं है कि आप मारेंगे और ठीक हो जाएगी. The risk groups are there in this, already mentioned about it. It is also, it can occur through the sexual transmitted diseases other than the fecal route. Vaccines are available, yes, and they can be given to the population, but they are costly. So WHO has not approved the routine vaccination program in their EPI programs. Hepatitis A vaccine, adult 95% seropositive after 1 dose and 100% seropositive after 2 doses. In children after 12 months and adolescents is 97% seropositive after 1 dose and 100% seropositive after 2 doses. So you can be saved very well with hepatitis A. These vaccination can be given to people who are travelers and the other people who are around the person who has this hepatitis A. They can be vaccinated. So the single antigen hepatitis A vaccine should be administered as soon as possible after exposure. So only 1 dose is given. It can be repeated if there is endemicity of the disease in the area. It can be repeated. Prevention is better than cure. A good hygiene, good sanitation, good personal hygiene, hand washing, and the heating habits. वो जो आप जाते हैं और खाते रहते हैं, जंक फूड्स हैं, फास्ट फूड्स हैं, आपको नहीं पता, you don't know how many people are affected with this virus. How many people are washing their hands? You don't know, because hygiene is poor. I have seen all cases of hepatitis A because the child has not been taken the food from the house to the school. वो जो बाहर जो ठेले वाले खड़े होते हैं वहाँ से वो खाया करता था. तो मेरी स्टडी उसमें 80% से ज़्यादा लोगों को hepatitis A occurs because of the khwanchawala, the ठेले which are present around the schools. Now B is the only one virus, which is DNA virus. Now currently the 8 genotypes A to H are identified. This is actually, hepatitis B is invented by or picked by the Australian scientist, not American scientists. The person is called, the full name I don't know, but the person is called Dean. And Dean has analyzed this
virus, and he said that it belongs to the Hep adena group of viruses, and it has got multiple antigens present. One on the surface, which is called hepatitis B, SAG. One is core antigen, then the liver cells. Envelope antigen, HBE antigen, that is called. So multiple antigens are present. And the particle which is heat detected is called dense particle. These are the constituents which you are seeing of the dense particles. This is the structure of the hepatitis B. And the humans are the only known host, just like hepatitis A. It can present as an acute infection, as A, the same one. But the important thing about the hepatitis B virus is that it is the primary cause of the liver cancer. इसमें खास बात है वो याद रखिएगा, ये साइलेंट होता है हमेशा, अक्सर जो होता है ये साइलेंट पड़ा रहता है, ये टाइम लेता है, बहुत टाइम ले लेता है, और it actually protects itself in the Kupffer cells of the livers and the other reticuloendothelial system. So even after the liver transplantation, the new liver which you have transplanted will again be infected with hepatitis B. So hepatitis B का management is very difficult. Second thing कि time नहीं देता आप. अगर ये हो गया किसी को chronic hepatitis, हेपेटाइटिस ए कभी क्रॉनिक नहीं होता, हेपेटाइटिस बी और सी क्रॉनिक हो सकता है, हेपेटाइटिस ई कभी क्रॉनिक नहीं होता. सो बी इज कंसर्न, तो बी के बारे में बड़ा टिकी रहना पड़ता है, ये याद रखिएगा. इसका मैनेजमेंट शुड बी स्टार्टेड, and according to the American College of Hepatology and Gastroenterology, the antiviral drugs should be given for more than 5 years, and some studies show more than 10 years, and some studies show for whole life. If you have to want to prevent from the carcinoma of the liver. Its incubation period is long, 6 weeks to 6 months. It is present in the lower concentration and the other body fluids, semen, vaginal secretions, wound exudates. It is present. It is highly infective virus, remember. But its root is parental. ये नहीं है कि आप कहें कि ये खाने पीने से हो जाता है, फीको और रूट से नहीं होता ये, अनलेस के मुंह में अगर किसी के अल्सर्स हों वहाँ से चला जाए, ये और बात है. तो इन adults only approximately half of the newly acquired hepatitis B infections are symptomatic, and approximately 1% reported cases result in acute liver failure and death. बहुत से लोगों को तो पता ही नहीं होता कि they have got hepatitis B. In my studies, about 60 to 70% cases which I have seen, the chronic hepatitis B, there was no history of the jaundice before. So ये बड़ा मसला है, इसलिए screening is necessary. The diagnosis is done by doing the surface antigen first. अगर आपको वो नहीं मिलती तो फिर जो है ना आपको जो है ना एंटी HBC जो है ना IgM देखना होगा. कोर एंटीजीन जो बताया था आपको, कोर एंटीजीन का जो है वो IgM देखना होगा. इसलिए कि हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजीन जो है वो
vanished, it will become managed for a few weeks. ये कहलाता है window period. That is why we do the confirmation from the antibody to the core antigen, IgM. The core antigen is very important antibody against it. It's called the anti-hepatitis B core HBC, the anti-HBC IgM should be done. इसके अंदर दो इम्पोर्टेंट तीन इसके पार्ट हैं. इसके अलावा हेपेटाइटिस एनवेलप एंटीजन एंड DNA polymerase. Hepatitis B E जो है, it is the qualitative analysis of the hepatitis B infection, and the hepatitis B DNA polymerase hepatitis BE antigen करा लीजिए. अगर पॉजिटिव है with ALT which is raised, it means that the person has been infected, and definitely in most of the cases it will cause chronic chronicity. जो अच्छी बात है इसके अंदर वो ये याद रखिएगा कि हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन की जो एंटीबॉडी है, दैट इज कॉल्ड anti-HBs, is the protective antibody. In 90 to 95% cases will recover itself. 70% will cause the chronic hepatitis, and 30% can be involved with the hepatocellular carcinoma. हेपेटाइटिस बी का जब तक मैनेजमेंट का ताल्लुक था, एट वन टाइम इसकी इंक्यूबेशन पीरियड मैंने पहले बताया आपको कि दिस इज हायर 45 to 160 days, एवरेज इज 120 days. Fever, malaise, headache, myalgia can be possible, but in only 20% of cases I said it. Otherwise, more than 50% infections are asymptomatic, and they come on screening. Complications are fulminant hepatitis and hospitalization, cirrhosis, chronic hepatitis, hepatocellular carcinoma, and death. As far as chronic hepatitis B is concerned, the overall risk is written here is 5%. In my studies, it is more than 70 to 80% who survived after this infection. वो आदमी तो 90-95% तो वैसे ठीक हो जाते हैं. वो जो 5% to 77% रह जाते हैं, उनमें से 80% लोगों को chronic hepatitis हो जाए. ये इसका मतलब ये है. So as the age grows, the disease chronicity and the complications are more as the age grows. Reservoir is human in this case, not animals. आप ये कहें कि मेरे एनिमल से मुझे लग गया था, ये ज़ूनोटिक डिजीज नहीं है. The thing is this, the risk factors of hepatitis B are again the man sex with the man, that is sodomy 24%. ये अच्छी खासी है. And heterosexual multiple partner 39%. IDU devices जो इस्तेमाल करते हैं गायनेकोलॉजिस्ट
16% ڈینٹل پروسیجرس ہیں اس میں شامل. ادر 5% اس میں جو ہیں وہ بلڈ ٹرانسفیوژنس وغیرہ ہیں. ان نون پتہ ہی نہیں ہے, کوئی ایٹیالوجی ہی نہیں ملی آپ کو اس 16%. It is one of the sexually transmitted diseases, I already told you. This is very important point of mine. اگر اس کے ساتھ انفیکشن ہے, یہ دیکھیے وہ 2 انفیکشن ہیں جو بڑے امپورٹنٹ ہیں. وہ لوگ جو سوڈومی کرتے ہیں یعنی قوم لوط کی گناہ کرتے ہیں, ان کے اندر HIV کے بھی چانسز بڑھ جاتے ہیں اور ہیپاٹائٹس B کے بھی چانسز بڑھ جاتے ہیں. لہذا ان لوگوں کو B اور HIV اگر دونوں ساتھ ہو جائیں ان کا مینجمنٹ بہت ہی ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے, ویری ویری ڈیفیکلٹ. اور دوسرا مطلب یہ ہے B کا کہ اس کے ساتھ ایک دم چھلا ہے, میں نے آپ کو بتایا تھا, اور وہ ہے D. اگر اس کا D بھی ہے تو پھر ہیپاٹائٹس B زیادہ سیویئر ہو جائے گا. ایک زمانے میں نہ ٹریٹمنٹ کوئی تھا ہی نہیں, اس کا چھوڑ دیتے تھے. بعد میں پھر انٹرفیرون سے اس کو مینیج کرتے تھے. بعد میں جو ہے پھر انٹرفیرون کے ساتھ جو ہے انہوں نے دوسری اورل ڈرگس اسٹارٹ کر دی. اور تھرڈ جو اس کی اسٹیج ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ مونو تھراپی یہ سفیشینٹ, یا تو انٹرفیرون لگا دیں یا اینٹی وائرل ڈرگس دے دیں. اب جو ہے آج کل جو ریسرچ ہوا ہے وہ یہ ہوا ہے کہ اونلی اینٹی وائرل ڈرگس اورل شوڈ بی گیون فار اے ویری پرولونگ پیریڈ آف ٹائم, not less than 2 years. It can be eliminated from the body if you will give these drugs, adonofovir and other drugs, tenofovir and entacavir, etc., etc. There are a lot of drugs. I don't want to discuss. In third year level, you should know that the antiviral drugs are effective, but they should be given for a very prolonged period of time. According to one study, it is 2 years, or according to another study, it is 3 years. According to the other study, 5 years. And according to another study, recent study, 10 years. And in some people, highly risk patients, for whole life, one should take the antiviral drugs. Vaccines سے اس کے ساتھ جو ہے نا یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے, موجود ہے, اٹ از اویلیبل. اٹ شوڈ بی گیون ایٹ دا 0. پہلے دن لگا دیا آپ نے, اس کے بعد 1 month میں لگا سکتے ہیں. آفٹر 1 month اٹ شوڈ بی ریپیٹیڈ. اور تھرڈ ڈوز ہے یا تو 3 month میں لگائیے یا 6 month میں لگاتے, یعنی ٹوٹل ڈوز ہے 3 ڈوزز لگائی جاتی ہیں اس کے اندر. کتنی لگائی جاتی ہے, کیسے لگائی جاتی ہے, یہ آپ کا کام نہیں ہے. اتنی بات سمجھنے کہ اس کے اندر جو ہے نا پرائمری ہے, پرائمری 2 ہے, اینڈ پرائمری 3 ہے. اگر آپ کر رہے ہیں روٹین انفینٹ شیڈول, اس کی بات کر رہے ہیں, یا کرتے ورتے نہیں ہیں ہمارے یہاں. عموماً ہوتا یہ ہے کہ آپ کو لگوانی ہے, اگر 0 hour پہ آپ نے لگوا دیں, یعنی فرسٹ ڈے پہ, آفٹر 1 month لگوا دیں, اور آفٹر 3 months لگوا دیں. کچھ لوگ جو ہے 6 months کو کہتے ہیں کہ 6 مہینے بعد لگائیں تھرڈ ڈوز. یہاں پر سی از RNA وائرس, یہ جو ہے نا یہ سامنے جلدی آ جاتا ہے. یہ گروپ یہ جس کو انوالو کرتے ہوئے فلاوا وائرس ہے, یہ وہی گروپ ہے, دیٹ از سیم گروپ جس کے اندر ڈینگی وائرس بھی شامل ہے اور یلو فیور وائرس بھی شامل ہے. اٹ آلویز انوالونگ دی لیور ان اے ڈفرنٹ ویز. روٹ آف ٹرانسمیشن اس کا سیم ہے, بی کی طرح ہے. پر اس میں یہ ہے کہ سی کی جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے, اٹ ول کم ویری ارلی. وہ آپ پکڑ لیتے ہیں, بہت جلدی پکڑ لیتے ہیں. بی کو پکڑنا مشکل ہوتا ہے, سی کو پکڑنا آسان ہوتا ہے.
The C, if it is C, then you can manage it acutely. It is the only acute hepatitis C which can be managed by antiviral drugs. I will repeat, it is the only one hepatitis C, in which the antiviral drugs are recommended according to the current medical diagnosis. ادروائز کسی بھی ایکیوٹ ہیپیٹائٹس میں کوئی ڈرگس نہیں دیتے. کرونک ہیپیٹائٹس میں دیتے ہیں. یہ جو ہے پیرنٹل روٹ از ان دس کیس the parental route is involved. It is not a fecal route. Through sexual, it is one of the sexually transmitted diseases. ہائی رسک وہی ہیں کہ جو لیب کے اندر کام کر رہے ہیں یا جو سوڈومسٹس ہیں یا جو انٹرٹینرس ہیں, یہ سارے کے سارے لوگ جو ہیں دے آر ہائی رسک. اور جو ٹرانسفیوژن ہو رہا ہے جن کو ریپیٹیڈ ان تھیلیسیمیا میجر فار ایگزامپل, ان کو مجبوراً ٹرانسفیوژن لینا پڑ رہا ہے یا آپ ٹرانسفیوژن دے رہے ہیں ریپیٹیڈ ٹرانسفیوژنس, اگرچہ اسکرین ہونے کے باوجود بھی جو ہے ہیپیٹائٹس سی ہو جاتا ہے لوگوں. So the epidemiology is written in this slide. Via injection drug use is 60%. Unknown is 10%. Nosocomial healthcare worker perinatal 5%. Transfusion before screening 10%. Screening کے ساتھ بھی ہوتا ہے, اسکرین کرنے کے باوجود ہو جاتا ہے. یا تو آپ کی کٹ خراب ہیں, ایکسپائرڈ ہیں, یا آپ کو کرنا نہیں آتا, اس کو اسکرین کرنا نہیں آتا. اینڈ سیکچولی ٹرانسمیٹڈ ڈیزیز اٹ از 15%. ان پاکستان 13% پاپولیشن ہیز اینٹی ایچ سی وی پازیٹیو. اینڈ ایگزیکٹ chronic liver disease or hepatocellular carcinoma secondary to it is not known how much. Hepatitis C will cause definitely. اس کے اندر پروٹیکٹیو اینٹی باڈی نہیں ہے. ہیپیٹائٹس بی کے اندر ہے پروٹیکٹیو اینٹی باڈی, اس کی جو اینٹی باڈی ہے وہ پروٹیکٹیو نہیں ہے. About 60 to 70% of the cases they develop chronic hepatitis, and about 15% to 20% of cases will develop hepatocellular carcinoma in most of the cases. تو سی کی جو پریویلنسی ہے وہ ان کنٹریز میں جہاں پہ ان ہائیجینک ہیبٹس ہیں اور جہاں پہ یہ کام ہوتے ہیں جو میں نے آپ کو بتایا ہے, جہاں پہ آپ اسکریننگ کیے بغیر بلڈ ٹرانسفیوژن کر دیتے ہیں, اور جہاں پہ جو ہے وہ سوڈومی ہوتی ہے, وہاں پہ جو سب سے زیادہ جو ہے نا ہیپیٹائٹس سی ہوتی ہے. اور انجیکشن جو ہے یہاں آپ رورل ایریا میں تو کس طرح لگاتے ہیں کہ ایک ہی سرنج سے 10 آدمیوں کو انجیکشن لگا دیتے ہیں, تو وہ تو ہونا ہی ہے. اٹ ڈسٹرائے دا لیور ویری ویری ایکیوٹلی, ویری سیویئر انفیکشن ہیپیٹائٹس سی. ڈائگنوسس کے لیے اس کے پارٹ ہیں, یاد رکھیں, ٹائم از شارٹ, آئی کانٹ گو فردر. سب سے پہلے جو ہے نا آپ اینٹی ایچ سی وی کرائیے. اف اٹ از پازیٹیو, اگر اینٹی ایچ سی وی آپ نے کرایا کسی بھی میتھڈالوجی سے, صحیح لیب سے جو کر سکتی ہے, اگر وہ پازیٹیو آ جائے تو پھر آگے بڑھے. The second stage of the diagnosis is confirmation. That is the qualitative PCR analysis. تو qualitative کرا کے دیکھیں پی سی آر کو, اگر وہ پازیٹیو آ جائے تو پھر کوانٹیٹیو کرا کے وائرل لوڈ دیکھیں. فورتھ اسٹیج جو ہے نا اس میں یہ کریں کہ آپ اس کا جینو ٹائپس دیکھیں کہ کون سا جینو ٹائپس ہے اس کا, جس کا ذکر آیا ہے. یہ 1 سے لے کے اور 6 سے زیادہ بھی ہیں, جس میں سے جو ہے نا 1 کو ٹریٹ کرنا بڑا مشکل ہے, 4 کو 5 کو بھی بہت مشکل ہے. سب سے آسان جو ہے نا وہ جینو ٹائپ 3, اور وہ سب سے زیادہ کامن جو ہے وہ ہمارے ایریاز میں سے. مزیدار بات یہ ہے کہ وی آر لکی ٹو ہیو گاٹ دی جینو ٹائپ 3.
So the antiviral drugs are effective in genotype 3. Although the genotype 1 and 2 or 4, they also respond to antiviral drugs. But to easy management is genotype 3. A, B, C, D, E. Subsets of the genotypes. یہ معلوم چلا لیں گے تو آسان ہو جائے گا مینجمنٹ کرنا. اینڈ دس از اف اٹ از پازیٹیو، اگر یہ آپ کو پازیٹیو آپ کو مل جاتا ہے، وائرل لوڈ مل جاتا ہے، جینوٹائپ پتہ چل جاتا ہے، دین یو کین گو فار دی مینجمنٹ. مینجمنٹ از اینٹی وائرل ڈرگس. ایٹ ون ٹائم دے گو دیتے تھے انٹرفیرونس. ناؤ دے آر ناٹ گیونگ انٹرفیرونس. what is known as the non-interferon therapy, oral therapy. اب جو ڈرگس جو دیتے ہیں وہ اینٹی وائرل ڈرگس دیتے ہیں، اور وہ بہت ساری ڈرگس ہیں. ڈیٹا کلبیر ہے اور ٹیلی کلبیر ہے اور دوسری ڈرگس ہیں. یہ آپ کے لیے نہیں ہیں. when you come in the final year we will discuss these non-interferon based therapies. یہ بہت ساری لکھی ہوئی ہیں اس سلائڈ میں. ان کمبینیشن میں ہم دیتے ہیں اس کو، اور بعض کمبینیشن اس کے اتنے اچھے ہیں کہ اس سے 3 months کے اندر یہ بالکل جو ہے نا وائرس کو زیرو کر دیتا ہے. یعنی آپ PCR کرائیں گے آفٹر 3 months تو وہ نیگیٹو ہو جائے گا. اب یہ ہے کہ وہ جو ہے پیشنٹ کو اس سے پہلے یہ ہوا تھا اور اس نے ٹریٹمنٹ لے کے چھوڑ دیا ہے، یا نئے پیشنٹ ہے پہلی مرتبہ آپ کے پاس آیا ہے، اس کے اوپر ڈپینڈ کر رہا ہوتا ہے کہ کتنے دن دینی ہے. آپ نے 3 months دینی ہے، 6 months دینی ہے. پریونشن از بیٹر دین کیور. آلریڈی سیٹ. ظاہر ہے کہ لوگوں کو بتایا جائے کہ ہیپیٹائٹس سی ہاؤ اٹ اکرز. اٹ از دا پیرنٹل روٹس. پریونشن کرنے کے لیے جو ہے نا آپ کے پاس ویکسین نہیں ہے. پرابلم یہ ہے there is no vaccination for hepatitis C because of the mutation of the virus. Other virus is a D virus. It is a incomplete virus. It always involved with B. یہ B کے ساتھ انوالو ہوتا ہے. and جو ہیپیٹائٹس B ہے وہ سیویئر ہو جاتا ہے، اور اس کا ٹریٹمنٹ کا مسئلہ یہ ہے کہ اس کے اندر آپ کو لازمی طور پر انٹرفیرون with اینٹی اورل اینٹی وائرل ڈرگ دینی ہوں گی for 9 months. Another virus of hepatitis is called hepatitis E. Now this virus is again the RNA virus, and is through the fecal-oral route. یہ انہائجینک پرسنس میں پایا جاتا ہے. نمبر 1 وہ افراد جو کھانے پینے کے شوقین ہیں، جو ٹھیلوں پہ اور ادھر ادھر کھاتے ہیں، اور وہ افراد جو ہینڈ واشنگ نہیں کرتے، اپنی پرسنل ہائجین کا خیال نہیں رکھتے. اس کے علاوہ سیکچول ٹرانسمیشن بھی ہو جاتا ہے. یہ ورٹیکل ٹرانسمیشن اس کا بڑا امپورٹنٹ ہے. دیٹ ان پریگننٹ ویمن ہیپیٹائٹس ای وائرس جو ہے، یہ وائرس زیادہ تر جو ہوتا ہے پریگننٹ وومن کے اندر جو ہے نا سرات کر جاتا ہے. اٹ پینیٹریٹس ان دی پریگننٹ وومن. دی ایٹیولوجی از مینی فولڈ. اس کی وجوہات کئی ہیں، مگر ہیئر اٹ از ناٹ دا ٹائم ٹو ڈسکس دس تھنگ. وائی ہیپیٹائٹس ای is important in pregnant women. The important is that if the pregnant woman is involved with hepatitis E, it is very severe infection. It can cause the abortion, it can cause the destruction of the liver, it can cause the acute fulminant hepatitis in pregnant women. Hepatitis E is the virus which is important in pregnancy. اس کو ڈائگنوسس اگر آپ بنائیں گے، سیم اس کے جو کلینکل فیچرز ہیں، نوزیا، وومٹنگ اور ڈسکلریشن ایٹسٹرا ایٹسٹرا، ہیپیٹومیگالی، پین ان دی رائٹ ہائپرکونٹین وغیرہ. موسٹ پیپل ود ہیپیٹائٹس ای ریکور کمپلیٹلی. ظاہر ہے فیکل روٹ سے ہوتا ہے. اس کا ایک ویریئنٹ ہے جو ابھی دریافت کیا گیا ہے ان 2 years بفور. ایک ویریئنٹ ہوتا ہے ہیپیٹائٹس ای کا، وہ جو ہوتا ہے وہ کرونک ہیپیٹائٹس کرتا ہے. ادروائز ہیپیٹائٹس ای کبھی کرونک ہیپیٹائٹس نہیں کرتا، نہ سیروسس کرتا ہے. اس کا ایک ویریئنٹ ہے، بہت کم لوگوں میں پایا جاتا ہے،
وہ کرونک ہیپاٹائٹس کر سکتا ہے, وہ کارسینوما آف دا لیور کر سکتا ہے. وہ میں نے اس لیے آپ کو بتا دیا کہ 2 سال پہلے جو اسٹڈی ہوئی ہے اس میں یہ پکڑا گیا. ڈائگنوسس اگر کرنا ہے تو اس کی اینٹی الائزا کیسے کر لیجیے, اینٹی آئی جی ایم کر لیں, اینٹی ایچ ای وی اور آئی جی جی اینٹی ایچ ای وی کر لیجیے, پتہ چل جائے گا. ایچ این انکریزز جب شروع ہوتا ہے تو پری ایکسپوجر ہوتا ہے, اس کے بعد یہ 4th ویک میں 6th ویک میں 8th ویک میں بہت ہائی لیول پہ جاتا ہے, اے ایل ٹی بڑھ جاتا ہے, اور پھر یہ جا کے 8 to 10 month ویکس میں جا کے یہ پھر نیچے آنا شروع ہوتا ہے. ٹائم لیتا ہے یہ, اسی طرح ہے سیم بالکل ایک ہی طرح ٹائم لیتا ہے, اٹ ول ٹیک ٹائم. اور یہ جو ہوتا ہے یہ اسٹول کے اندر جو ہے نا یہ ایسکیشن ہوتی ہے, اس کی یاد رکھیے گا. اسی لیے ہینڈ واشنگ از ویری ویری امپورٹنٹ. کنٹامینیشن آف دا فوڈ اینڈ واٹر از ویری امپورٹنٹ. Sexually transmitted diseases may be very important. I have said that in pregnant women the case fatality rate can be high as 15 to 25%. Hepatitis E is associated with pregnancy. یہ ریممبر کریں, یہ بار بار ذہن میں دہرائیں. ہمارے ایریا زیادہ انوالو ہیں ان ادر پارٹس آف دا کنٹری. ہم ہی لوگ رہ گئے ہیں بیکاز آف دیس our habits are concerned. اس کی جو ویکسینیشن ہے انہوں نے دریافت کی چائنا میں, بٹ میں نے یہاں پہ استعمال کرتے ہوئے نہیں دیکھی. Only the hand washing and the good hygiene is the best prevention. These are the common viruses A, B, C, D and E, hepatotopic virus, which I have said. I think that you have understood my lecture in summarized form. This is summarized form of mine. In detail I will discuss inshallah in final year. I hope that you have enjoyed my lecture. I am very thankful to you that you have listened to